الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صلوات عزیزان محترم، سورہ ہل اتی قرآن مجید کا انتہائی مشہور و معروف سورہ ہے، اور میں نے اس سورہ کی انتہائی مشہور و معروف 3 ابتدائی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ان آیات میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ هل اتی علی الانسان حین من الدہر، یقیناً انسان پر ایسا زمانہ گزرا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، انسان قابل ذکر نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے انسان کو آب مخلوط سے خلق کیا۔ نبتلی ہے، ہم انسان کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے انسان کو سمیع بنایا اور بصیر بنایا۔ سمیع کے معنی سننے والا، بصیر کے معنی دیکھنے والا۔ جب ہم نے سماعت و بصارت کی دونوں طاقتیں انسان کو دے دیں تو انا ہدیناہ السبیل، اپنی سبیل کی طرف اور اپنے راستے کی طرف خود ہم نے ہدایت کی۔ اما شاکرم و اما کفورا، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ ہمارے راستے پر آ کر شکر گزار بن جاؤ یا ہمارے راستے کو ٹھکرا کر کفر کو اختیار کرو۔ یہ جو 3 آیتیں میں نے اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کی، ان 3 آیتوں میں سے کل 2 لفظوں کو اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ ان 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو سمیع بنایا، بصیر بنایا اور ہدایت کی۔ تو ایک سرسری جائزہ اگر قرآن مجید کا میرے ساتھ لیتے چلیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار نے انسان کے لیے کن کن لفظوں کو استعمال کیا۔ ذرا سی منزل تمہید میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں انسان کو کن لفظوں سے یاد کیا؟ سورہ ہل اتی، انسان سمیع، انسان بصیر۔ اور اب مشہور آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، سمیع بصیر خسارے میں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. انسان احسن تقویم، انسان اسفل سافلین. اب فہرست کو مکمل کرتے جاؤ. انسان سمیع، انسان بصیر، انسان خسارے میں، انسان احسن تقویم، انسان اسفل سافلین. اور ایک مرتبہ پھر آواز دی خلق الانسان ضعیفا. ہم نے انسان کو ضعیف بنایا. تو اب لفظ کا اضافہ کر لو، انسان کمزور. اور پھر قرآن نے آواز دی اور عجیب و غریب طریقے سے آواز دی خلق الانسان عجولا. ہم نے انسان کو اجرت پسند بنایا. سمیع، بصیر، خسارے میں، احسن تقویم، اسفل سافلین، اجرت پسند، کمزور. 7 لفظ دے دیا قرآن نے انسان کے لیے. بھائی اب عجیب مرحلہ فکر ہے. سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ اور آخری سے پہلے والی آیت بڑی مشہور آیت ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا. ہم نے دیکھنا آیت کو دیکھنا، ہم نے اپنی امانت آسمانوں کے سامنے پیش کی. اللہ بول رہا ہے ہم نے اپنی امانت آسمانوں کے سامنے پیش کی. ہم نے اپنی امانت زمین کے سامنے پیش کی. قبول کر. ہم نے اپنی امانت آسمان و زمین کے علاوہ پہاڑوں کو پیش کی. قبول کرو. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. آسمانوں نے کہا پروردگار ہم تیری امانت کو نہیں اٹھا سکتے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. کہا پروردگار تیری امانت کا بوجھ بہت زیادہ ہے. جب انکار کر دیا آسمانوں نے، زمین نے، پہاڑوں نے، حملها الانسان، انسان نے آگے بڑھ کر اس امانت کو اٹھا لیا. انہو کان ظلوما جہولا. انسان ظالم بھی تھا، انسان جاہل بھی تھا. دیکھو اب ایک ایسا مسئلہ ہے جسے واضح کرتا ہوا آگے بڑھوں گا. رک جانا، اس آیت کے ترجمے کو پھر سننا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا کہ قبول کرو. آسمانوں ہماری امانت کو قبول کرو. آسمانوں نے کہا پروردگار بوجھ بہت زیادہ ہے، ہم تیری امانت نہیں اٹھائیں گے. ہم نے زمین کے سامنے اپنی امانت کو پیش کیا. زمین اٹھا لے. زمین نے کہا پروردگار بڑا بوجھ ہے اور یہ امانت میں نہیں اٹھا سکتی. ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے، کہانی نہیں ہے، ہم نے اپنی امانت کو پہاڑوں کے سامنے پیش کیا. اٹھاؤ ہماری امانت کو. پہاڑوں نے کہا پروردگار تیری امانت کا بوجھ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. پروردگار ہم تیری امانت کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے. بھائی عجیب بات ہے کہ پہاڑ جسے نہ اٹھا سکے، جسے زمین نہ اٹھا سکے، جسے آسمان نہ اٹھا سکے، اسے انسان نے اٹھا لیا. کمال ہے یا نہیں؟ ذرا منزل تمہید میں رکے رہنا، اس لیے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. بھائی جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے، آسمان نہ اٹھا سکے، زمین نہ اٹھا سکی، اسے انسان نے اٹھا لیا. کسے؟ اللہ کی امانت کو. تو کمال کیا یا نہیں کیا؟ لیکن عجیب جملہ ہے اس کے بعد کا. جاؤ قرآن میں دیکھ لینا. انہو کان ظلوما جہولا. انسان ظالم بھی تھا، انسان جاہل بھی تھا. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں سے کہ بھائی ظالم اور جاہل ہونا تعریف ہے یا مذمت؟ تعریف نہیں ہے، تعریف نہیں ہے، مذمت ہے. تو پروردگار تو نے تو خود کہا تھا نا کہ امانت کو اٹھا لو. اب جب بیچارے انسان نے اٹھا لیا تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا؟ کہا بھائی سنو، اس ظالم اور جاہل کے ذریعے اپنی امانت کا تعارف کرانا چاہ رہا ہوں. انہو کان ظلوما جہولا. وہ امانت کے اٹھانے سے قبل ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا. اور ادھر امانت اٹھائی، ظلم عدالت سے بدل گیا، جہالت علم سے بدل گئی.
سنتے جانا. اب میں کنکلوژن پیش کر رہا ہوں اپنے سننے والوں کی خدمت میں. بھائی قرآن نے انسان کی کتنی قسمیں بتلائی؟ آیات پیش کر چکا, اب جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. بھائی کتنی قسمیں انسان کی؟ انسان سمیع, انسان بصیر, انسان ظالم, انسان جاہل, انسان خسارے میں, انسان احسن تقویم, انسان اسفل سافلین, انسان ضعیف, انسان اجرت پسند. اتنی قسمیں, سرسری جائزہ لیا ہے میں نے قرآن کا, اتنی قسمیں خود قرآن نے بتائی ہیں انسان کی کہ کوئی ظالم ہے, کوئی جاہل ہے, کوئی اجرت پسند ہے, کوئی ضعیف ہے, کوئی احسن تقویم ہے, کوئی اسفل سافلین ہے. تو جب خود قرآن کی نگاہ میں انسانوں کی اتنی قسمیں ہیں تو تم جو کہہ رہے ہو کہ رسول ہم جیسا انسان تو کسی جیسا. مرحلہ فکر ہے بھائی, بہت توجہ رہے. اب ایک آیت ہدیہ کروں گا, ترجمہ بھی نہیں کروں گا, آگے بڑھ جاؤں گا. تو اتنی قسمیں ہیں انسانوں کی قرآن کی روح سے. تو تم جو کہہ رہے ہو کہ محمد ہم جیسا انسان, تو سوال ہے نا کہ کس جیسا انسان؟ تو اب قیامت تک کے لیے یاد رکھنا کہ تمہارے انسان اور ہیں, اللہ کا انسان اور ہے. یہ تمہارے انسان ہیں جو ظالم بھی ہے, جاہل بھی ہے, احسن تقویم بھی ہے, اسفل سافلین بھی ہے, ضعیف بھی ہے, کمزور بھی ہے, اجرت پسند بھی ہے. یہ تمہارے انسان. اور اب بتاؤں اللہ کا انسان کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. بھائی بہت توجہ رکھنا. اچھا تو اب انسان سمجھ میں آ گیا, کتنی قسمیں نکال دی اللہ نے انسانوں کی. بھائی خالق ہے نا انسانوں کا, کتنی قسمیں بیان کر دی. تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے بھائی توجہ رہے, میں پوری تفصیل کے ساتھ انجمن حسینیہ ایرانیان میں اس موضوع کو بیان کر چکا ہوں, سرسری گزر رہا ہوں, لیکن مسائل ایسے ہیں جنہیں ہدیہ کر رہا ہوں اپنے سننے والوں کی خدمت میں. بعض مسائل ہیں. اتنی قسمیں انسان کی ہاں ہیں. اس کا سبب دیکھو, جانور صرف ضرورت ہی ضرورت ہے. پیاس ایک ضرورت ہے, جی چاہا پانی پی لیا جانور نے. اچھا بھوک ایک ضرورت ہے, جو مل گیا کھا لیا. سونا ایک ضرورت ہے, جہاں جگہ ملی سو گیا. جاگنا, جانور کی بات کر رہا ہوں, جاگنا ایک ضرورت ہے, جب نیند پوری ہو گئی جانور جاگ گیا, ٹھیک ہے نا. اچھا اٹھنا ایک ضرورت ہے, اٹھ گیا. بیٹھنا ایک ضرورت ہے, جانور بیٹھ گیا. تو جہاں سے چاہے اٹھے, جہاں پہ چاہے بیٹھ جائے, جانور ہے. یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے بھی یا نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب جانور کیا ہے؟ جانور مجسمہ ضرورت, کھانے پینے کی ضرورت, چلنے پھرنے کی ضرورت, اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت, سونے جاگنے کی ضرورت. تو جس میں صرف ضرورتیں ہوں اس کا نام ہے جانور. ٹھیک, جس میں صرف ضرورتیں ہوں اس کا نام ہے جانور, اور جس میں صرف عقل ہو اس کا نام ہے فرشتہ. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. جس میں صرف ضرورتیں ہوں اس کا نام ہے جانور, جس میں صرف عقل ہو اس کا نام ہے فرشتہ, اور جس میں ضرورت اور عقل دونوں جمع ہو جائے اس کا نام ہے انسان. باتیں محترم سننے والوں تک پہنچ رہی ہیں نا, پھر سننا. اس لیے کہ یہیں سے تو میں آگے بڑھوں گا, یہیں سے مجھے آگے جانا ہے. جملہ سننا. اور اگر میرے سامنے انتہائی پڑھے لکھے افراد نہ ہوتے تو ان مسائل کو نہ چھیڑتا جن مسائل کو اب چھیڑ رہا ہوں. اچھا, جانور صرف ضرورت, فرشتہ صرف عقل. جہاں ضرورت اور عقل دونوں جمع ہو جائیں اس کا نام ہے انسان. بھائی کیوں ضرورت کے ساتھ عقل کو رکھا؟ توجہ رہے, اس لیے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. بھائی ضرورت انسان کو غلط کاموں پہ بھی آمادہ کر دیتی ہے.
جیسے جانور دوسرے جانور کو پھاڑ کے کھا جاتا ہے یا نہیں؟ تو صرف ضرورت ہو تو صحیح کام بھی ہوگا، غلط کام بھی ہوگا. اس لیے اللہ نے عقل دی کہ ضرورت کو اگر کنٹرول کرنا ہو تو عقل سے کرو. دیکھو بہت قریب ہو کے، بہت آسان ہو کے مسئلے کو بیان کر رہا ہوں. اگر نوجوان دوستوں تک یہ مسئلہ پہنچ گیا تو بس اسی مقام سے تو میں آگے جاؤں گا، لیکن یہ بات تو مکمل ہو جائے نا. اچھا تو ضرورت اگر سرکشی کرے، اگر ہمیں ضرورت اور عقل دونوں ہے نا، اگر ضرورت سرکشی کرے تو اسے قابو کرنے کے لیے عقل دی گئی، اور اگر عقل سرکشی کرے، ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ عقل سرکشی کرے. اچھا بھائی انسان کی نسائی جن کی عقل نے سرکشی تو کی تھی. اللہ نے جب کہا سجدہ کر، ٹھیک ہے نا، تو عقل سرکشی تو کرتی ہے. توجہ رہے بھائی، بہت دور لے جا رہا ہوں سننے والوں کو. اگر ضرورت سرکشی کرے عقل سے قابو کرو، اور اگر عقل سرکشی کرے علم سے قابو کرو. بھائی بہت توجہ رہے بھائی، بہت نازک مرحلہ ہے، اور اب تمہید میں روکوں گا نہیں، اس لیے کہ پہنچ گیا میں اس مرحلے تک جس مرحلے پہ تمہید کو اختتام پذیر ہو جانا ہے. پھر سننا، اگر ضرورت سرکشی کرے اسے عقل سے قابو کرو، اور اگر عقل سرکشی کرے اسے علم سے قابو کرو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور اگر علم سرکشی کرے، کیا نہیں کی علم میں سرکشی؟ یہ جس نے ایٹم بم بنایا عالم تھا یا نہیں؟ کتنا بڑا عالم تھا. اور جس نے جہاز چلا کر ہیروشیما پہ بم پھینکا، کتنا بڑا عالم تھا جہاز چلانے کا. تو اگر علم سرکشی کرے، بھائی بہت توجہ رہے، اگر ضرورت سرکشی کرے عقل سے قابو کرو، اگر عقل سرکشی کرے علم سے قابو کرو، اور اگر علم سرکشی پہ آ جائے، بھائی بہت توجہ رہے، اگر علم سرکشی پہ آ جائے تو اب کوئی مرحلہ ہوگا نا. بھائی بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ. پوری تاریخ انسانیت کو دیکھ لیجیے، پوری تاریخ انسانیت کو. یہ تین ہی چیزیں ہیں جو پورے معاشرے کو چلا رہی ہیں. مثال دے دوں؟ یہ نہیں، لفظ بدل دوں، ضرورت، عقل، علم، انہی تینوں نے مل کر انسانیت کو تباہ کیا ہے. انہی تینوں نے مل کر انسانیت کو تباہ کیا ہے. میں نے کیا کہا؟ بھائی دیکھو، ضرورت تھی کہ میں اپنے دشمن، اپنی مثال دے رہا ہوں، ضرورت تھی کہ میں اپنے دشمن کو زیر کروں. ضرورت ہو گئی، توجہ رہے، ضرورت تھی کہ میں اپنے دشمن کو زیر کروں. تو ضرورت نے کہا دشمن کو زیر کروں. اب عقل نے سوچا کیسے زیر کروں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے پتھر اٹھایا، میں نے کہا بھائی دشمن تو دور ہے اور دشمن تک یہ پتھر جا نہیں سکتا. تو ضرورت نے کہا دشمن کو مارو، عقل نے کہا پتھر مارو. اب علم آ گیا کہ بھائی دور ہے، پتھر اتنے فاصلے سے اور اتنے مرحلے سے جا نہیں سکتا، اس لیے اسے منجنیق میں رکھ کے مارو. بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں، اور اس مرحلے پر اب بات کو روکوں گا نہیں. اب میں آگے بڑھ جاؤں گا. تو اگر ضرورت سرکشی کرے عقل سے قابو کرو، اگر عقل سرکشی کرے علم سے قابو کرو، اور اگر علم سرکشی کرے ہے ایک چیز، اور اس چیز کا نام ہے نفس لوامہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والخلق لکی اعرف. اللہ کہتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے ایک کو خلق کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے. بھائی بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا. اس لیے کہ اگر یہ مرحلہ آسانی سے سر ہو گیا تو میں نے بات تمام کر دی. کنتو کنزن مخفیہ. بھئی یہ کنتو کا فورس تو دیکھو، کنتو کی طاقت، کنتو کو میں نے بتاؤں، میں تھا. بھئی بہت توجہ ہے، میں تھا. کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، خزانہ مخفی تھا. میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، میں نے ایک کو خلق کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے. توحید کی منزل پہ کنتو، اور اب نبوت پہ آواز دی میرے نبی نے، کنتو نبیان، کنتو نبیان وآدم بین الماء والتین. میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم بنے نہیں تھے،
دیکھو میرے نبی کے جملے کو پھر سننا، میں اس وقت نبی تھا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب کہ آدم کا پتلا آب و گل کے درمیان تھا، مٹی اور پانی کے درمیان تھا، کنت نبیان، میں نبی تھا۔ یہ نہیں کہا کہ میں موجود تھا، میں موجود نہیں تھا، صرف موجود ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے، میں موجود تو تھا ہی، نبی تھا۔ اچھا، خطیب ہو خطابت نہ کرے کیسے ممکن ہے؟ مدرس ہو تدریس نہ کرے کیسے ممکن ہے؟ طبیب ہو علاج نہ کرے کیسے ممکن ہے؟ نبی ہو اور ہدایت نہ کرے کیسے ممکن ہے؟ پہنچ گئی بات میرے سننے والوں تک، تو اب بات کو سمیٹ رہا ہوں، سننا۔ کنت نبیان، میں اس وقت ہدایت کر رہا تھا کہ ابھی تمہارا آدم بنا نہیں تھا، تو جب آدم نہیں بنا تھا ہدایت تو شروع ہوگی آدم سے۔ یا رسول اللہ، جب آدم ہی نہیں بنے تو ہدایت کس کی؟ ہدایت کس کی؟ اب تک میں پڑھ رہا تھا آیتیں، اور اب روایت سنو، اب روایت سنو۔ جبریل، اچھا حوالہ سنتے جاؤ، اس لیے کہ میں جب روایت پڑھتا ہوں تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے محترم سننے والے اسے کتاب میں جا کے ویریفائی کریں، اور ایسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جس کا اردو ترجمہ موجود ہے، لاہور سے چھپا ہے، ینابیع المودت، بڑی مشہور کتاب ہے، اردو میں ترجمہ اس کا موجود ہے۔ اور مصنف کون ہے؟ شیخ سلیمان حنفی قندوزی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام تھے قسطنطنیہ کے، جب ترکیہ میں خلافت قائم تھی نا، اور یاد ہوگا وہ شوکت علی اور محمد علی جوہر، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، اس خلافت کے مفتی اعظم تھے شیخ سلیمان، اور انہوں نے کتاب لکھی ینابیع المودت۔ سنو گے بھائی؟ سننا، خدا کے قسم سننے کے قابل یہ جملہ۔ وہ لکھتے ہیں، اب ذمہ داری میری نہیں ہے، ان کی روایت بہت طویل ہے، میں تو خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب جبریل کو اللہ نے خلق کیا، جبریل پیدا ہو گئے، بھائی بہت توجہ رہے، تو ایک مرتبہ عرش سے آواز آئی، من انا و من انت، جبریل میں کون ہوں، جبریل تو کون ہے؟ جبریل گھبرا گئے، بھائی ابھی تو خلق ہوئے ہیں، ابھی خلق ہوئے ہیں، کہیں تو کیا کہیں، ٹھیک ہے نا؟ من انا، میں کون ہوں، ومن انت، تو کون ہے؟ رسول کہتے ہیں کہ جیسے ہی جبریل گھبرائے، ایک مرتبہ میرے پہلو سے میرے بھائی علی نے آواز دی۔ رسول کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے پہلو سے میرے بھائی علی نے آواز دی کہ کہہ دے انت الرب الجلیل وانا العبد الذلیل واسمی جبریل، کہہ دے کہ پروردگار تو خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میرا نام جبریل ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ جبریل کی ہدایت بھی علی نے کی، جبریل کا نام بھی علی نے رکھا، ہے نا؟ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں؟ اب میرے پاس بہت زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن میں تیزی کے ساتھ آگے جاؤں گا، اور 15-16 دقیقوں میں بات مکمل ہو جائے گی۔ سنتے جانا۔ کہہ دے خدا کی قسم کیا کمال ہے۔ علی نے کہا، جبریل کہہ دو انت رب الجلیل، تو رب جلیل ہے، وانا العبد الذلیل، میں تیرا ایک ذلیل سا بندہ ہوں، واسمی جبریل، اور میرا نام جبریل ہے۔ تو ہدایت بھی کی، نام بھی رکھا۔ سن رہے ہو نا؟ بڑی طویل روایت ہے، اور اس قابل ہے کہ ہدیہ کر دوں اپنے سننے والوں کو۔ اچھا، تو اب پتا چلا جبریل کو کہ کوئی خالق بھی ہے، ٹھیک؟ میرا نبی کہتا ہے، میرا سچا نبی کہتا ہے، سبحنا، بھائی سننا، سبحنا فسبحت الملائکہ، حللنا فحللت الملائکہ، استعظموا امرنا۔ رکے رہنا، اس لیے کہ میں اب ترجمہ کرنے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں پیغمبر کہ جبریل خلق ہوئے، جبریل کے بعد فرشتے خلق ہوئے، اور ایک مرتبہ ہم 14 کے نور پر ان فرشتوں کی نگاہ پڑی، اور جبریل کے دل میں خیال آیا کہ شاید اللہ یہی ہے۔ سننا، جبریل کے دل میں خیال آیا، کیا خیال آیا؟ وہ جو 14 کا نور ایک ساتھ تھا نا، ایک نور تھا، جب جیسے جبریل نے عرش پر اس نور کو دیکھا، 14 کے نور کو، جبریل کے دل میں خیال آیا، دل میں، کہ شاید خدا یہی ہے،
فہما ان یسجد، تو جبریل نے چاہا کہ اسے سجدہ کریں. کسے؟ اس نور کو. شبہ ہو گیا، میں روک رہا ہوں سننے والوں کو، شبہ ہو گیا جبریل کو خدائی کا. فرشتے کی نگاہ شبہ نہیں کرتی. جبریل مجھے کہنے دو، جبریل اس نور سے دھوکہ کھا گئے کہ شاید یہ اللہ ہے. فرشتے کی نگاہ دھوکہ نہیں کھاتی، تھے ہی ایسے. جب جبریل کو دھوکہ ہو جائے تو نصیری کی خطا کیا ہے؟ عجیب مرحلے ہیں، اور انہی مرحلوں میں بات کو روک لینا ہے. رکے رہنا. اچھا، کیا خیال پیدا ہوا جبریل کے دل میں کہ شاید یہ خدا ہے؟ رسول کہتے ہیں کہ جیسے ہی جبریل کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ لوگ خدا ہیں، ٹھیک، اس نے چاہا کہ سجدہ کرے. ابھی اس نے سجدہ کیا نہیں، چاہا. کہنے لگے رسول کہ فوراً میں نے سجدہ کیا، پھر علی نے کیا، پھر فاطمہ نے کیا، پھر سارے نوروں نے سجدہ کیا، تاکہ وہ سمجھ لے کہ ہم بندے ہیں، خدا نہیں ہے. جبریل کے دل میں خیال آیا، دل میں، زبان پہ نہیں ہے، دل میں ہے. اور محمد کی نگاہ نے جبریل کے دل کو دیکھ لیا. تو جو عالم نور میں عالم الغیب ہو، کیا دنیا میں عالم الغیب نہیں ہوگا؟ بس یا رسول اللہ. میں نے اپنے محترم سننے والوں کو بڑی زحمت دی. کہا کوفے کے بھائی تو نے سچ کہا، لیکن مسلم کی چھوٹی بہن نے تماچے نہیں کھائے تھے، مسلم کا بھائی مارا نہیں گیا تھا، مسلم کے باپ کا سر نو کے نیزہ پہ نہیں تھا، مسلم کی عورتیں سربرہنہ پھرائی نہیں گئی، اور منادی یہ آواز نہیں دے رہا تھا کہ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو. اللہ رسول